مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی نصیب جم کے ہیں فرشیوں کے نصیب جم کے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ربیع الاول جیسا مبارک اور پرنور مہینہ عطا فرمایا۔ ہم سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، یعنی آپ کی ولادت بسعادت، آپ کا میلاد اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہوتا ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ میں اس مہینے کو لے کر بڑی خوشی پائی جاتی ہے۔ ہر جگہ آپ کی سیرت مبارکہ کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کے فضائل مبارکہ، آپ کے خصائص مبارکہ بیان کیے جاتے ہیں۔ کوئی نعت کی شکل میں آپ کے محامد اور آپ کے اوصاف بیان کرتا ہے، کوئی آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، اور کوئی خطاب کے ذریعے اوروں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیتیں، فضائل، آپ کے سیرت، آپ کے مناقب بیان کرتا ہے۔ غرض کے ہر طرح جس کو جیسا میسر ہے ویسا لوگ خوشی مناتے ہیں۔ کوئی کھلا کر خوش ہوتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجا کر خوش ہوتا ہے۔ غرض کے ہر ایک کی اپنی اپنی خوشی کا انداز مختلف ہے، اور ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہر فرد اس مہینے میں خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو آئیے اس مہینے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت اطہر کے چند گوشے ملاحظہ کرتے ہیں، آپ کے فضائل مبارکہ، آپ کے خصائص مبارکہ کو مختصر انداز میں انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سیریز کا آغاز کیا گیا مجالس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے تو ہم حسب فرصت روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ربیع الاول 1444 ہجری کے اس مہینے میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ کوئی ہم تسلسل کے ساتھ سیرت مبارکہ کو بیان نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ جو موضوع مناسب رہے گا اور جس موضوع سے ہم کو شغف رہے گا، دلچسپی رہے گی، وہ موضوع انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت مبارکہ کو سننا، یاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں بالخصوص آپ کے ذات اقدس کے مناقب، فضائل اور خصوصیات وغیرہ پر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مجالس کو قبول فرمائے، اور ان مجالس کو جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجالس کے صدقے میں اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری کامل مغفرت فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، اور ان مجالس کو بروز محشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا ہمارے لیے ذریعہ بنائے۔ آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اولیت کیا ہے، یعنی تخلیق میں حضور کی اولیت۔ تخلیق میں سب سے پہلے کائنات کے اندر جو مخلوق پیدا ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، پہلی چیز جو وجود میں آئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تخلیق میں آپ کو اولیت حاصل ہے۔ زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے، فرشتے، جن و انس، غرض کے ساری کائنات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وجود عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ تو تخلیق کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی اور میرا مرنا، میری حیات اور میری موت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ ان جملوں پر غور کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں یہ ارشاد آ گیا کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ مسلمان
پہلا مسلم ہوں۔ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم رکھنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میں پہلا مسلم ہوں، میں پہلا مسلم ہوں۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید کے ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات میں کون کون مسلم ہے، یعنی کون کون اللہ کا فرما بردار ہے، کائنات میں کون کون اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کون اللہ کے اطاعت میں ہے، تو خود بخود یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان اطاعت کرنے والوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، اب یہ جو آیت آپ کے سامنے ابھی وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ والی تلاوت کی گئی تھی، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 162 اور 163 ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے، کوئی بھی مخلوق زمین و آسمان کے اندر موجود ہے، ساری کائنات کے اندر جو مخلوق موجود ہے وہ حقیقتاً اللہ ہی کی مسلم ہے، یعنی اللہ ہی کے سامنے وہ فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، خواہ خوشی سے ہو یا لاچاری یا مجبوری میں ہو، لیکن ہر کوئی کائنات کا ہر ذرہ ذرہ، تمام جن و انس، تمام ملائکہ، تمام مخلوق اور تمام جاندار یا غیر جاندار، ہر قسم کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ تو سارے جو سر تسلیم خم کر لیتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ، ساری کائنات مسلم ہے، یعنی اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر ان تمام کو جانا ہے، تو ساری کائنات مسلم ہے۔ یہ ایک آیت میں آ گیا۔ دوسری آیت جو پہلے تلاوت کی گئی اس میں آیا کہ میں تمام مسلموں میں پہلا درجہ رکھتا ہوں، ساری کائنات مسلم ہے اور میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلموں میں پہلا درجہ رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ساری کائنات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات کو ابھی وجود نہیں ملا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود مل چکا تھا، کائنات ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے، تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی تھی۔ تو قرآن مجید کی ان دو آیتوں کو جوڑنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اولیت کا پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پہلی مخلوق ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، بڑی مشہور آیت، ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، سارے عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب عالمین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جتنے ہیں وہ سب عالمین میں شامل ہے، داخل ہے۔ اللہ عالمین میں داخل نہیں ہے کیونکہ اللہ خالق ہے، عالمین مخلوق کو کہتے ہیں۔ جتنی مخلوق ہے اللہ کے سوا، زمین و آسمان، ملائکہ، جن و انس، جھاڑ پہاڑ، دریا، جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے وہ عالمین میں داخل ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عالمین کے لیے حضور رحمت ہو، وہ عالمین پہلے بن جائے اور رحمت بعد کو پیدا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عالمین کو وجود نہیں ملا تھا، عالمین ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کائنات ابھی موجود نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کی سب سے پہلی رحمت عالمین کے لیے یہی ہے کہ ان کو وجود عطا کرے، اللہ ان کو موجود کرے۔ تو عالمین کو وجود ملنا اور عالمین اس دنیا میں ایگزسٹ کرنا، یعنی دنیا کا پیدا ہونا اور دنیا میں ساری مخلوق کا پیدا ہونا، ان کا اپنا پیدا ہونا، ان کی اپنی تخلیق ان کے لیے پہلی رحمت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے یہ سارے عالمین کو پیدا فرمایا، تو پہلی رحمت ان کو اپنا وجود ملنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، یعنی آپ کے رحمت کی وجہ سے سارے عالمین کو وجود ملا ہے، آپ کی وجہ سے، آپ سے سارے عالمین کو وجود ملا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ذات کو اللہ نے رحمت کہا ہو اور اسی رحمت کی وجہ سے عالمین کو اللہ نے پیدا کیا ہو، وہ ذات، وہ رحمت بعد کو پیدا ہو رہی ہو اور عالمین وہ پہلے پیدا ہو رہے ہوں؟ یعنی جس کے سبب سے تخلیق ہو رہی ہے کائنات کی، وہ سبب بعد میں پیدا ہوا اور کائنات پہلے پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا یوں سمجھے کہ بیٹا پہلے پیدا ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ ناقص مثال ہے سمجھ میں آنے کے لیے۔ باپ سبب بنتا ہے بیٹے کی ولادت کا، تو جو سبب ہے وہ پہلے ہوتا ہے، مسبب بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آقا علیہ السلام ہے وہ اس کائنات کی پیدائش کا سبب ہے، کائنات کے تخلیق کا سبب ہے۔ آقا علیہ السلام اس کائنات کے پیدا ہونے کا سبب ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سبب پہلے موجود ہوگا، مسبب بعد میں موجود ہوگا۔ تو یہ ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے موجود ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کا اشارہ اس آیت میں بھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں بھی مل رہا ہے۔
اسی طرح پھر ہم ایک اور آیت پر غور کرتے ہیں، سورہ نجم کی پہلی آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے نجم کی، قسم ہے نجم کی جب وہ اوپر چڑھتا ہے یا نیچے اترتا ہے۔ یہاں پر نجم کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہاں نجم سے مراد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ مفسرین کرام کے اس کے اوپر دلائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر نجم کہا گیا۔ اب نجم کا کیا معنی؟ اب حضور کو نجم کہا گیا، نجم کا کیا معنی؟ نجم کا عام معنی تو ستارہ ہے جو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں، اور ستاروں میں ایک خاص ستارہ جو سب سے بلندی پر رہتا ہے، ثریا اس کو کہتے ہیں، اسی کو عربی میں نجم کہتے ہیں۔ تو نجم سے ثریا ستارہ مراد ہے۔ لیکن عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی عربی زبان میں آتے ہیں، اور ایک ہی معنی کے لیے کئی الفاظ بھی عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ تو نجم کا ایک معنی عربی زبان میں ہے اصل اور جڑ۔ کسی بھی شے کی جو جڑ ہوتی ہے، جو اصل ہوتی ہے، اس کو عربی میں نجم کہتے ہیں۔ محدثین کرام کسی حدیث کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو اس بنیاد، جڑ اور اصل کو بولنے کے لیے محدثین کرام نجم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا الحدیث لا نجم لہ، یہ حدیث ایسی ہے جس کی کوئی اصل، کوئی فاؤنڈیشن، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اساس نہیں ہے۔ تو نجم کا معنی عربی میں اصل ہوتا ہے، اور اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجم قرار دیا جا رہا ہے، یعنی حضور کو اصل، جڑ اور بنیاد قرار دیا جا رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ کس کی اصل ہے حضور؟ کس کی اصل؟ ہم یہ کہیں گے حضور کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے حضور اصل ہے، پہلے والوں کے لیے حضور اصل نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیں گے تو ایسا تو آیت میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ بعد آنے والوں کے لیے حضور اصل ہے، بعد میں آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے پیدا ہوئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلق بیان فرما رہا ہے، تو جو بات مطلق ہوتی ہے وہ ہمیشہ مطلق ہی رکھی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ حضور اس چیز کے لیے اصل ہے، حضور اس مخلوق کے لیے اصل ہے، حضور اس مخلوق کی اصل ہے، یہ مخلوق حضور کے نور سے پیدا ہوئی، یہ مخلوق حضور کے نور سے پیدا ہوئی، کسی ایک مخلوق کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ مطلق فرمایا گیا کہ حضور اصل ہے۔ تو کس کی اصل ہے؟ اللہ کے سوا ہر ایک کی اصل حضور ہے۔ ساری کائنات، اصل کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یہ اس آیت سے ثابت ہوا۔ جب اصل کائنات ہے تو اصل پہلے ہوتی ہے یا فرع پہلے ہوتی ہے؟ جو درخت ہوتا ہے، درخت فرع ہوتی ہے، وہ بیج جو زمین کے اندر بویا جاتا ہے، وہ بیج اس درخت کی اصل ہوتی ہے، اس بیج میں سے درخت نکلتا ہے۔ تو بیج پہلے ہوتا ہے یا درخت پہلے ہوتا ہے؟ ساری کائنات ایک درخت کی مانند ہے، اور وہ جو درخت کی جو جڑ، جو اصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مانند ہے۔ لہٰذا فرع بعد میں ہوتی ہے، درخت بعد میں آتا ہے، وہ اصل اور جڑ پہلے ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت سے بھی حضور کا اصل کائنات ہونا اور اول خلق ہونا، تخلیق میں آپ کی اولیت کی شان کا آپ حامل ہیں، یہ بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب آئیے، آیات مبارکہ تو ہو گئے، یعنی اور بھی آیات مبارکہ ہے، اختصار کے پیش نظر ہم 2-3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب احادیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اولیت یعنی تخلیق میں اولیت کا پتہ چلتا ہے۔ مشہور حدیث ہے جس کو حدیث نور کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو اصلاً تو امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب میں درج کیا ہے۔ اور یہ امام عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاذ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دادا استاذ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے احادیث لیا کرتے ہیں۔ دادا استاذ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان سے روایت کردہ احادیث موجود ہے، یعنی معتبر محدث ہے، محدثین کے امام ہیں، محدثین کے استاذ ہیں امام عبد الرزاق۔ ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے مصنف کے نام سے، اس کے اندر یہ حدیث نور آئی ہے، اور مصنف عبد الرزاق سے نقل کر کے کئی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لیا ہے، نقل کیا ہے۔ اگر وہ مصنف عبد الرزاق والی حدیث قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہ ہوتی، یا اس کے اندر کچھ کلام ہوتا، تو یہ اکابر علماء اس پر اعتماد کرتے ہوئے مصنف عبد الرزاق سے وہ حدیث کو نقل کیوں فرماتے؟ کن کن علماء نے یہ حدیث نور کو نقل فرمایا اپنی اپنی کتابوں میں؟ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں نقل فرمایا۔ المواہب اللدنیہ سیرت کی بڑی معتبر اور مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح زرقانی جو المواہب اللدنیہ کے شارح ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب یعنی المواہب اللدنیہ کی شرح میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ سیرت حلبیہ جو سیرت کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر امام حلبی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ کئی سارے علماء نے، امت کے کئی سارے علماء نے اس حدیث کو قبول فرمایا اور اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل فرمایا، اور سبوں نے کہا کہ امام عبد الرزاق نے اس کو اپنی سند سے روایت کیا۔ تو اب یہ
قبول کا درجہ پا چکی ہے یہ حدیث، تو اس حدیث میں اب کلام کرنے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا، جس چیز کو اللہ کی پہلی تخلیق ہونے کا شرف حاصل ہے، اس چیز کے بارے میں خبر دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ نے تمام اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ نور جہاں چاہا سیر کرتا رہا، جہاں چاہا وہ نور طواف کرتا رہا، اللہ کی قدرت سے اللہ نے اس کو ایسا کر دیا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ، پھر آگے مزید تشریح اور بڑی تفصیل آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت، یعنی جس وقت تمہارے نبی کا نور پیدا ہوا تھا اور وہ نور جہاں چاہے اللہ کی قدرت سے سیر کرتا اور طواف کرتا تھا، اس وقت میں نہ کوئی لوح، یعنی اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، یعنی لوح و قلم کو بھی ابھی وجود نہیں ملا تھا، لوح و قلم کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، لوح و قلم کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس وقت سے تمہارے نبی کا نور ہے۔ ولا جنت ولا نار، نہ جنت کو پیدا کیا گیا تھا نہ دوزخ کو وجود ملا تھا، ولا ملک ولا سماء ولا ارض، نہ فرشتہ تھا نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، ولا شمس ولا قمر، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، ولا جن ولا انس، نہ کوئی جن تھا نہ کوئی انسان تھا۔ فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرے، قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء، پھر اس نور کو، یعنی تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اب یہ تقسیم کا کیا معنی ہے؟ کیا نور محمدی تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس بحث میں نہیں جا رہے ہیں، ہم فقط اتنا ثابت کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور کائنات سے پہلے آپ کی تخلیق ہو چکی ہے، آپ اول تخلیق ہے ساری کائنات کی۔ یہ بس اتنا ثابت کرنا مقصود ہے، اس حدیث کی مزید تشریح سے مقصود نہیں ہے آج ہمارا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے تیرے نبی کے اس نور کو 4 حصوں میں منقسم فرمایا۔ فخلق من الجزء الاول القلم، پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ ومن الثانی اللوح، دوسرے حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا، لوح و قلم نور محمدی سے پیدا کیے گئے۔ ومن الثالث العرش، اللہ نے اپنا جو عرش ہے وہ عرش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے جابر تمہارے نبی کے نور سے پیدا فرمایا، نور کے تیسرے حصے سے، اور چوتھا باقی رہ گیا تھا حصہ نور کا۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر اس چوتھے حصے کے اللہ نے مزید 4 حصے فرمائے۔ فخلق من الاول حملۃ العرش، مزید 4 حصے کرنے کے بعد پہلے حصے سے اللہ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ومن الثانی الکرسیہ، اور دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرسی کو پیدا فرمایا۔ ومن الثالث باقی الملائکۃ، اور تیسرے حصے سے اللہ نے باقی تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، چوتھا حصہ باقی رہ گیا تھا، اللہ نے مزید اس چوتھے حصے کے مزید 4 حصے فرمائے۔ فخلق من الاول السماوات، پھر پہلے حصے سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ ومن الثانی الارضین، دوسرے حصے سے اللہ نے زمینوں کو پیدا فرمایا۔ ومن الثالث الجنۃ والنار، اور تیسرے حصے سے اللہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا۔ آگے حدیث طویل ہے، تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات پیدا کی گئی، ساری کائنات کو وجود ملا، اور ساری کائنات سے پہلے حضور کا نور مبارک مقدم ہے، حضور کا نور پہلے ہے، اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، پھر آپ کے نور مبارک سے ساری کائنات کو وجود اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اولیت، تخلیق میں اول ہونا، یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، امام دیلمی نے اس کو الفردوس میں بیان کیا ہے، اور بھی کئی علماء نے اس کو روایت کیا، اور ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں تمام نبیوں میں تخلیق کے اعتبار سے پہلا ہوں اور بعثت کے اعتبار سے آخری ہوں، دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے میں آخری نبی ہوں، اور پیدا ہونے کے اعتبار سے، تخلیق کیے جانے کے اعتبار سے، وجود ملنے کے اعتبار سے میں تمام نبیوں کا اول ہوں، سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تو یہاں پر نبیوں کی بات چل رہی ہے تو حضور نے نبیوں کی بات کی، ورنہ تو نبیوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم علیہ الصلاۃ والسلام ب14,000 عام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں نور بحالت نور تھا، نور بن کر تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے 14,000 سال پہلے۔ ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہونے کو 14,000 سال باقی تھے، اس وقت بھی میں اپنے پروردگار کے سامنے نور کی شکل میں تھا، نور بن کر تھا۔ اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اول ہونا، تخلیق میں اول، خلقت میں اول ہونا، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس کو امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں روایت کیا، نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یا جبرائیل کم عمرت من السنین، تم کو کتنے سال ہے، تمہاری ایج کیا ہے، تم کتنے سال کے ہو؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل 70,000 سنہ مرۃ، فی کل 1000 سنۃ مرۃ رأیتہ 72,000 مرہ، فقال یا جبرائیل وعزت ربی جل جلالہ انا ذلک الکوکب۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تم کتنے سال کے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے کہ میری عمر کیا ہے، لیکن ہاں چوتھے حجاب میں اللہ کے حجابات عظمت کے چوتھے حجاب میں ہر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا۔ ہر 70,000 سال میں ایک مرتبہ وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا۔ میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ 70,000 سال میں ایک بار نکلنے والا ستارہ، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا۔ تو اب سوچئے جبرائیل علیہ السلام کی عمر کتنی دراز ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کے عزت کی قسم ہے میں ہی وہ ستارہ ہوں، یعنی میں وہ ستارہ تھا جس کو تم نے 70,000 مرتبہ دیکھا، جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا۔ تو دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود مل کر کتنے سال ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق میں اولیت کی شان کا حامل ہونا اس حدیث شریف سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کو امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں روایت کیا۔ تو آج کی مجلس میں ہم نے قرآن اور حدیث سے مختلف آیات مبارکہ اور مختلف احادیث مبارکہ سے یہ جانا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق میں اولیت عطا فرمائی ہے۔ آپ ساری کائنات سے مقدم ہیں، اور ساری کائنات کو اللہ نے آپ کے نور سے پیدا فرمایا، اور آپ کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان مجالس کو قبول فرمائے، اور ان مجالس کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حصول کا اس کو ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔